امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت اور خوف خدا۔ عبادت کے وقت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پر اس درجہ خوف خدا طاری ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا اور شروع سے آخر تک یہی حالت رہتی تھی۔ وضو کرتے وقت بھی یہی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ایک بار کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا، میں اس وقت ایسے جلیل القدر بادشاہ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں جو تمام عالموں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام مخلوقات کی جزا و سزا جس کے ہاتھ میں ہے۔ کون سی تعجب کی بات ہے اگر اس کے خوف سے میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور ہر نماز میں تھر تھر کانپتے تھے۔ اگر کوئی اس کا سبب پوچھتا تو فرماتے، تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور خضوع و خشوع۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں آگ لگ گئی۔ آپ علیہ السلام اس وقت سجدے میں تھے، لوگ آگ آگ کا شور مچانے لگے۔ آپ علیہ السلام نے سجدے سے سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ آگ بجھا دی گئی۔ کسی نے آپ علیہ السلام سے کہا، آپ کو آگ لگنے کی بھی خبر نہ ہوئی؟ آپ کو اس آگ سے کس چیز نے بے پرواہ کر دیا؟ فرمایا، آخرت کی آگ نے۔ نصف رات گزر جانے کے بعد آپ علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں تشریف لاتے تھے اور بآواز بلند بارگاہ الہی میں یوں مناجات فرماتے تھے، پروردگار، مجھ کو حشر میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کے خوف نے بستر پر ٹھہرنے نہ دیا اور میری آنکھوں سے نیند نکال دی۔ یہ کہہ کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیتے تھے اور اس قدر روتے تھے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر گھر والے آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو جاتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہ فرماتے تھے اور رو کر برابر یہی فرماتے جاتے تھے، خدا بندہ، میں یہاں راحت کا طلبگار نہیں بلکہ اس وقت جب تیرے دربار میں بلایا جاؤں اس روز اپنی رحمت کی نظر مجھ پر رکھنا۔ طاؤس یمانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو حج کے زمانے میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام حجر اسود کے پاس اپنے رخساروں کو خاک پر رگڑ رہے ہیں اور خدا سے مناجات کر رہے ہیں۔ عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک۔ خدا بندہ، تیرا بندہ تیرے گھر آیا ہے، تیرا مسکین تیرے گھر آیا ہے، تیرا فقیر تیرے گھر آیا ہے، تیرا سائل تیرے گھر آیا ہے۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں، میں نے جب بھی ان کلمات کے ساتھ دعا کی ضرور قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام عبادت میں اپنے بدن کو حد درجہ زحمت میں ڈالتے تھے۔ ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام نے عرض کیا، آپ اتنی شدید ریاضت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو معصوم ہیں۔ فرمایا، کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں خدا کی نزدیکی کا شرف حاصل کروں؟ مومنین کو اکثر یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ میں تم کو آخرت حاصل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، نہ کہ دنیا اختیار کرنے کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور شجاعت۔ واقعہ کربلا کے بعد اسیری کے دوران آپ علیہ السلام نے کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں اور شام میں یزید کے دربار میں جو شجاعت دکھائی، سیاسی لحاظ سے میدان جنگ کی شجاعت سے کم نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے قیدی ہونے کے باوجود دشمن وقت کے سامنے ایسا کردار ادا کیا جس سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی شہادت صبح قیامت تک حیات پا گئی۔ اگر آپ علیہ السلام اور ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کہ وہ خطبے نہ ہوتے تو سید شہداء کی شہادت چھپ کر رہ جاتی اور اتنی عظیم قربانی ضائع ہو جاتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے معزز نما خطبوں اور فصیح و بلیغ بیانات کے ذریعے حق کو واضح کرتے ہوئے سب پر حجت تمام کر دی اور غدار اور چال باز حکمرانوں کی فریب کاریوں کو برملا اور بے نقاب کر دیا۔ اہل بیت علیہم السلام کا دفاع کیا اور دشمن کو رسوا کر دیا، جس سے لوگوں میں اسلامی اور انقلابی حیات کی لہر دوڑ گئی۔ آپ علیہ السلام نے دشمن کے سامنے اس عالم میں خطبے پڑھے جبکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ مردوں میں سے کوئی حامی و مددگار موجود نہیں تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے
کہ آپ علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ میں ہر طرح کی صورتحال میں شجاعانہ طریقوں سے دین کی حفاظت کرتے رہے اور لوگوں کو بیدار کرتے رہے۔